ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان، شاہزیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. اسلام آباد سے خبر آئی کہ وہاں پر فوڈ اتھارٹی نے ایک چھاپہ مارا ہے اور گدھے کا گوشت وہاں سے برآمد کیا ہے. بہت سارے گدھے بھی وہاں سے ملے ہیں. لوگوں کو ڈر ہے کہ کیا یہ گوشت جو ہے ریسٹورنٹس کو دیا جا رہا تھا، جب وہ آؤٹنگ کرتے ہیں تو کیا کھا رہے ہوتے ہیں. یہ معاملہ کیا ہے، اس پر ہم پروگرام میں بات کریں گے. اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کے ڈائریکٹر ہمارے ساتھ ہوں گے. اس کے علاوہ ہم پشاور بھی جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وادی تیرہ میں پچھلے 2-4 دنوں میں کیا واقعات ہوئے ہیں. وہاں پہ مظاہرے ہوئے ہیں، ہلاکتیں ہوئی ہیں، صورتحال کشیدہ ہے. خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ حالات سے کیسے نمٹ رہی ہے، اس کا جائزہ لیں گے. لیکن پروگرام کا آغاز کرتے ہیں غزہ کی صورتحال سے. ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 1.25 سال کے درمیان بہت ساری متس ٹوٹ گئیں، رہے سہے بھرم جو ہیں وہ بھی ٹوٹ گئے. ہم نے دیکھا کہ امہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کہاں کھڑا ہے ایک ایسے وقت میں جبکہ فلسطین کے اندر نسل کشی چل رہی ہے. امریکہ، مغربی دنیا کا کیا رول رہا ہے، یہ سب ہمارے سامنے ہے. اگر ہم سمجھے تھے کہ ورلڈ وار 2 میں ایک قوم نے دوسری قوم کے ساتھ جو کیا وہ ہسٹری ہے، تو اب کی جو جینوسائیڈ ہے ہم نے اپنے ٹیلی ویژن سکرینز پہ لائیو دیکھی ہے. آہستہ آہستہ ایک تاثر یہ مل رہا ہے کہ مغربی حکومتوں پر اب دباؤ بڑھ رہا ہے. بہت سارے لوگ کھل کر بول رہے ہیں کہ یہ صورتحال جو ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے. اس وقت جو غذائی قلت کی صورتحال ہے، قحط ہے، جو اسرائیل کی پالیسی ہے، اس پر کرٹیسزم بڑھتا جا رہا ہے. پچھلے چند ہفتوں کے دوران ہم نے نوٹ کیا ہے کہ مغربی میڈیا کی تھوڑی بہت ٹون بدلی ہے. کھل کر کہیں کہیں پہ اب کہا جا رہا ہے کہ واقعی یہ نسل کشی ہے. ٹیسٹمنی سامنے آ رہی ہیں اسرائیلی سولجرز کی، ہیومن رائٹس گروپس کی. وہ بات جو بہت عیاں تھی آج سے 2.25 سال پہلے، اس پر ہلکی پھلکی آمادگی جو ہے مغربی حلقوں میں اب نظر آ رہی ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ 2-3 دن پہلے فرانس نے کہا کہ یہ جو 2 ریاستی حل کا خواب تھا، چکنا چور ہو گیا تھا، اسے ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. سعودی عرب کو بھی تھوڑا سا لگا کہ جی ہم پہ بھاری ذمہ داری ہے، تو ان دونوں ملکوں نے مل کے اقوام متحدہ میں ایک کانفرنس کا اہتمام کیا ہے جو آج سے شروع ہوئی ہے اور 30 جولائی تک چلے گی. اور اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ فلسطین کو ایک ریاست کے طور پہ منوایا جائے، اس معاملے کو دوبارہ زندہ کیا جائے. اس کانفرنس سے اب سے چند گھنٹے پہلے سیکرٹری جنرل نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ غزہ کو جس طرح سے ملیا میٹ کیا جا رہا ہے اس کا کبھی کوئی جواز نہیں ہو سکتا. چونکہ اسرائیل بار بار کہتا ہے کہ ہم حماس سے لڑ رہے ہیں اور اس لیے کر رہے ہیں، لیکن دنیا اب آہستہ آہستہ مغربی دنیا میں بھی بڑے اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں. اس کانفرنس کے حوالے سے ہم نے جو ابھی تک جو بات دیکھی ہے اس میں اب برطانیہ پر، جرمنی پر بھی کچھ دباؤ بڑھا ہے. انہوں نے تینوں ملکوں نے بیان دیا کل بھی کہ غزہ میں غزہ کی جو غذائی جو ترسیل ہے اسے یقینی بنایا جائے، کیونکہ یہ جس فیز میں اب یہ جا رہے ہیں فلسطینی وہ بہت خوفناک صورتحال ہے. اسی دوران ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ صاحب کو بھی غزہ کے بچوں کی جو صورتحال ہے وہاں پہ جو آہا ہے وہ اب نظر آنا شروع ہے. انہوں نے اپنے ایک تازہ بیان میں کہا کہ اسرائیل کو اس کی رسپانسبلٹی لینی چاہیے. انہوں نے کیا کہا، پہلے وہ سن لیتے ہیں. We can save a lot of people. I mean, some of those kids that's real starvation stuff. I see it. And you can't fake that. So we're going to be even more involved. We did some airlifts before, some airdrops, and the people are running for it. And the people are running for it. اچھا، یہ جو ٹون شفٹ ہوئی ہے یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کم ہے اور ڈرائی کلیننگ زیادہ ہے، کیونکہ ان سب کو پتہ تھا، میڈیا کو، مغربی ممالک کو، عرب ممالک کا تو میں ذکر ہی نہیں کروں گا کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کو پتہ تھا کیا ہونا ہے. دسمبر میں بائیڈن کی ڈیسک پر ایک رپورٹ آئی تھی کہ عنقریب وہاں پر ایک مین میڈ قحط آنے والا اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں، شاید لاکھوں کی تعداد میں مرے. اس کو سپریس کیا گیا تھا. ظاہر ہے ٹرمپ کو بھی پتہ ہے، پوری انٹیلیجنس سروسز ہیں، سب کو ہے، سب کچھ ہے. اچھا، بالکل دباؤ بڑا ہے. تو اسرائیل کو کچھ تھوڑا سا آئی واش اور وائٹ واش کرنے کا بھی موقع ملا ہے. ابھی جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے کہ بالکل ہم نے ایئر ڈراپس کیے ہیں، بالکل ایئر ڈراپس کیے ہیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اسرائیل نے خود ایئر ڈراپس کیے ہیں. اگر وہ فوٹیج ہم چلا دیں، یہ اسرائیلی ایئر ڈراپس ہیں. کل 7 سے 8 ڈبے امداد کے انہوں نے ایئر ڈراپ کیے ہیں ان سیف زون. سیف زون بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہوتا ہے. اچھا، ڈراپ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں.
کیونکہ بھوک سے مرے ہوئے لوگ کسی کے ہاتھ کچھ نہیں لڑ رہے ہوتے ہیں, جھگڑ رہے ہوتے ہیں, یہاں پر گینگز بھی آ جاتے ہیں, چھرے بھی چلتے ہیں, لوگوں کو زخمی بھی کیا جاتا ہے اور مال لوٹا جاتا ہے. آپ کے پاس دو چوائسز ہیں, یا تو ذلت کی زندگی جیو یا تو پھر بھوک سے مر جاؤ. یہ یہاں پہ ہو رہا ہے. اچھا صرف اسرائیل, ظاہر ہے صرف اسرائیل امداد نہیں بھیج رہا, متحدہ عرب امارات اور اردن نے کوارڈینیٹ کر کے ایئر ڈراپس کیے. پچھلے 2 دنوں سے ایئر ڈراپس کر رہے ہیں. اب تک کل 40 لگ بھگ 40 ایڈ پیکٹس ڈراپ کیے ہیں. اچھا آپ تمام ایئر ڈراپس کو ملا بھی دیں تو وہ ایک ٹرک نہیں بنتا, اور اس وقت غزہ میں روزانہ 500 ٹرکس کی ضرورت ہے. اچھا اس سے بھی لوگوں کی جان نہیں بچے گی, کیونکہ اب وہ آپ قحط کے اس مرحلے میں ہیں جہاں پر لوگ نمک ملا کر پانی میں نمک گھول کر پی رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کے انٹرنل آرگنز کولیپس نہ کریں. بچوں میں کیا ہوتا ہے اس سٹیج پر کہ آپ کی جو سٹمک لائننگ ہے نا, آپ کا پیٹ اپنے پیٹ کو ڈائجسٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس صورتحال میں اگر آپ کچھ کھاؤ گے بھی صحیح تو آپ کے مرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. آپ کو نیوٹریشن سینٹر چاہیے, ظاہر وہ نہیں ہے. ٹون صرف اس لیے شفٹ ہوا ہے بیکاز ناؤ اٹس ٹو لیٹ, اب irreversible ہے. تو اب آپ کو کوئی کاسٹ انکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کہیں کہ یار یہ تو بہت برا ہو رہا ہے. ابھی میں نے براک اوباما کا بھی دیکھا ہے جو پچھلے 2 سالوں سے تو سو گئے تھے نا, اب وہ بھی جاگ گئے ہیں. اچھا ایسا نہیں ہے کہ اچھا جہاں اب ایڈ کہاں ڈراپ کی جاتی ہے, یہ بھی ایک اہم سوال ہے. تو میں آپ کو 2 ویڈیوز یہاں پر دکھاؤں گا. یہ پہلی ویڈیو میں اسرائیل کے ایک سیف زون میں ایڈ ڈراپ کی جا رہی ہے. یہاں پر مکمل قبضہ اسرائیلی فوج کا ہے, یعنی کہ اس کی سرحد پر ٹینکس ہیں, اس کی وہاں پر فوجی بھی کھڑے ہوئے ہیں. یہاں پر صرف ان لوگوں کو جانے کی اجازت ہے جن کے سر کے اوپر اسرائیل کا ہاتھ ہے, جن کی اسرائیل سرپرستی کرتی ہے. دوسری جو ویڈیو ہے جو اچھا یہ میں اس پہ آتا ہوں, ایک اور جو جگہ جہاں ڈراپ کی جا رہی ہے وہ ہے بالکل سرحد کے پاس. اچھا وہ بھی ملٹرائزڈ ایریا ہے, اور وہاں پر جب ایڈ آتی بھی ہے تو پھر یہ حال ہوتا ہے. اچھا کچھ اب کیا ہو رہا ہے کہ کچھ ٹرکس بھی ان لوگوں نے داخل کرنے کی اجازت دی ہے. یہ میرا خیال ہے یہ ایئر ڈراپ کی تصویر ہے, لیکن ٹرک کا کیا ہوتا ہے کہ پہلے وہ ان کو کہتے ہیں کہ رفح بارڈر پر جاؤ, اچھا پھر کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے دوسرے چیک پوسٹ پر جانا ہے. جب وہاں پہنچتے ہیں تو پھر وہاں پر ڈیلے ہوتی ہے, اپروولز ہوتی ہیں. اس وقت یہ اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ اسرائیل اپنی ان کی جو گینگز ہیں ان پر بھی میں ابھی آؤں گا کہ وہ کون ہے, ان کو کہا جاتا ہے کہ یار یہاں سے آ رہی ہے, آپ لوگ اس کو انٹرسیپٹ کر کے پھر بلیک مارکیٹ میں بھیج دیں. جہاں لوگوں کا موقع ملتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینکڑوں فلسطینی, ہزاروں فلسطینی ایک دوسرے سے اب لڑ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ آٹے کی بوری مجھے چاہیے نہیں تو میرے گھر والے مر جائیں گے. دوسرا کہتا ہے کہ یار میرے گھر والے بھی بھوک سے مر رہے ہیں. تو اس طرح کی وہاں پر سچویشن ہوتی ہے. اچھا جو لوٹ مار ہے وہ کون کر رہے ہیں, یہ اس کے پیچھے جو مرکزی کردار ہیں ان کا نام ہے ابو شہاب. یہ ہے ابو شہاب, آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پیچھے ٹرک بھی ہے. ابو شہاب کون ہے؟ ابو شہاب ایک منشیات بیسیکلی ڈرگ ڈیلر ہے. یہ 2015 میں اسرائیل نے اس کو حماس نے اس کو گرفتار کیا تھا اور خان یونس کی ایک جیل میں رکھا تھا. پچھلی 2023 میں جینوسائیڈ شروع ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی اس کی جیل پر ایک بام گرتا ہے اور یہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے. اب یہ آ گیا ہے, اس کے پاس ایک پوری مسلح تنظیم ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ ان کا گیئر دیکھیں, مطلب پراپر پروفیشنل گیئر جو اسرائیل ان کو فراہم کرتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت گھر میں ہیں. یہ ان کی ایک ولا ہے کہیں غزہ میں, مجھے ایگزیکٹ لوکیشن نہیں یاد, اور ان کو پوری اسرائیل کی سرپرستی. اچھا مزیدار بات کیا ہے, ان کی پتہ ہے کس کے ساتھ افیلیشن رہی ہے ماضی میں؟ داعش کے, آئیسس, جس نے اپنی پوری تاریخ میں کبھی اسرائیل یا اسرائیلی انٹرسٹ پر حملہ نہیں کیا. القاعدہ نے کیا ہے تو مجھے نہیں یاد وہ کبھی کیا نہیں کیا. اچھا یہ جو ابو شہاب صاحب ہیں یہ ان پڑھ ہیں, مکمل طور پر ان پڑھ ہیں. مطلب انہوں نے کنڈرگارٹن, یہ پہلی جماعت میں ہی اسکول سے نکل گئے تھے. چنانچہ یہ نہ عربی پڑھ سکتے ہیں نہ عربی لکھ سکتے ہیں. لیکن آپ مطلب قدرت کی معجزے کو دیکھیں کہ ان کی ایک اوپیڈ کالم چھپا ہے کس میں؟ وال اسٹریٹ جرنل میں. غازنز آر فنشڈ وتھ حماس. کیا سلیس انگریزی استعمال کیا یار, میں اس طرح نہیں لکھ سکتا. مجھے میرا خیال ہے ابو شہاب سے نا تھوڑی سی ٹریننگ لینی چاہیے.
اچھا امداد کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی میں ایک وسل بلوور اسرائیلی وسل بلوور کیونکہ دکھ مل جاتے ہیں آپ کو غلطی سے اس کی میں گواہی پڑھ رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ جی بالکل تقریباً 1000 سے زائد ٹرکس اسرائیل نے داخل ہونے دیے ہیں. جب وہ داخل ہوتے ہیں تو وہ ویڈیوز بناتے ہیں, پھر IDF اس کو ٹویٹ کرتی ہے, سب ٹویٹ کرتی ہے کہ یہ تو حماس چوری کرتا ہے, حالانکہ اب وہ ثابت ہو گیا کہ وہ بھی جھوٹ تھا. داخل ہونے دیتے ہیں لیکن پھر اس کو ہم انلوڈ کر کے کہیں دفنا دیتے ہیں جو بھی مال ہے. تو 1000 ٹرکس کا مال اس وقت کہیں گل رہا ہے ریت اور ملبے کے امریکن فوڈ ایڈ بھی تو کہیں پڑی سڑ رہی ہے نا, UAE میں ہر خطے میں پڑی ہوئی ہے, ہر جگہ سڑ رہی ہے اور وہ باقاعدہ وہ ضائع ہوگی, وہ ضائع ہو رہی ہے اینڈ از بائی ڈیزائن. اچھا اب جہاں تک باقی اسرائیلیوں کی بات ہے تو اب اسرائیل میں اس وقت ہدن مچا ہوا ہے کہ یار آپ نے مطلب ایک دانہ اناج وہاں پر کیسے داخل ہونے دیا. نیتن یاہو نے باقاعدہ معافی مانگی ہے. یہ اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسرائیلی سیٹلرز ہیں, یہ اپنی پوری فیملیز کو لاتے ہیں یہاں پر, بڑی ایک پکنک ہوتی ہے کہ ہم ایک بھی دانے کو نہیں داخل دیتے. ان کو پتہ نہیں ان کو چھلانگے مارنے کا کیا شوق ہے, جب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں چھلانگے مار رہے ہوتے ہیں یہ. اچھا ٹی وی پر اسرائیلی ٹی وی پر باقاعدہ مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ میں آپ کو ایک ٹی وی کلپ دکھانا چاہ رہا ہوں. اگر وہ یہ اسرائیل میں یہ تصویر آپ نے دیکھی ہوگی, یہ تھوڑی سی یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہی کہ ایک بچہ ہے وہ بھوک سے مر رہا ہے اور یہ اس کی ماں ہے. اچھا یہاں پر پتہ ہے کیا بات کی جا رہی ہے, اس نے کہا کہ یار یہ دیکھو ماں کتنی صحت مند ہے, بچہ مر رہا ہے, کہیں اس نے تو اپنے بچے کو نہیں کھا لیا, یہ اپنے بچے کے سارے کھانے نہیں کھا لیے. دس از دا اسٹینڈرڈ آف اسرائیلی ٹی وی. تو پھر آپ محسوس سکتے ہیں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. باقی جو اسرائیلی سیٹلرز ہیں وہ اب غزہ سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر وہاں پر ان کی ڈانس پارٹی چل رہی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ ان کا لباس دیکھیں نا تو وہ سر پہ وہ کیوب ہے, ٹالمیوڈک کیوب, کچھ لوگوں نے وہ ایک وہ رسی باندھی ہوئی ہے اینڈ یو کین سی دا بلیک ٹیپ اراؤنڈ دیئر آرمس. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک انتہا پسند یہودی سوچ کی نشانی ہے ایک فرقے کی. That's another thing. اسرائیل میں اس وقت اگین جیسے میں کہہ رہا تھا نیتن یاہو نے باقاعدہ معافی مانگی ہے کہ جی دیکھیں آپ سمجھا کریں کہ اگر جنگ کو جاری رکھنا ہے نا تو ہمیں اس میں 1-2 ٹرک ان کو دینے پڑیں گے. بین گویر صاحب جو ہیں جو سب سے نیشنل سیکیورٹی منسٹر, انہوں نے کہا کہ یہ نیتن یاہو کی اخلاقی پستی ہے کہ آپ اتنے کمزور ہیں کہ آپ نے ایک بیج بھی وہاں پر داخل ہونے دیا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مہم چل رہی ہے کیونکہ دیکھیں لوگ بے بس ہیں. ہم جیسے ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے تھے, اتوار کو ہماری ایک اور ٹاک تھی, لوگوں نے کیا ایک اس غزہ پہ ٹاک تھی, ہر بندے کا ایک ہی سوال تھا کہ یار ہم کیا کر سکتے ہیں, اور میرے کوئی جواب نہیں تھا. تو یہ میرا خیال ہے جس کو ہم پیار سے امت المسلمین کہتے ہیں, تقریباً ہر جگہ یہی لوگ سوال پوچھ رہے ہیں. تو مصر میں ایک نئی انیشیٹو آپ کہیں, آپ جو بھی کہیں, وہ شروع ہوا باٹلز فار غزہ. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ساحل کے قریب, یہ سینائی کا جو ساحل ہے جو غزہ کے ساتھ بھی وہ سمندر ملتا ہے, یہ بوتلوں میں اناج بھر رہے ہیں, بیبی پاؤڈر بھر رہے ہیں, دودھ بھر رہے ہیں, دال بھر رہے ہیں, اور یہ سمندر میں پھینک رہے ہیں. اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو, میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا. اور لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے کہ یہ بوتل آپ کو آخرت میں بچا لے, ہو سکتا ہے. اچھا بچوں نے بھی اب اپنا اس میں حصہ ڈالا ہے, اس میں وہ نوٹس بھی ڈال رہے ہیں کہ یار ہمیں معاف کر دیں, ہمارے سے ہم بے بس ہیں, ہم یوزلیس ہیں, لیکن ہمارے سے یہی ہو سکتا ہے. اور لگ رہا ہے کہ کچھ حد تک وہ وہاں پہنچ بھی رہے ہیں. اب ان ویڈیوز کی ہم تصدیق نہیں کر سکتے, لیکن یہ غزہ سے پوسٹ ہو رہی ہیں کہ یار یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ٹونیزیا سے آیا ہے, ایک اور دکھا رہا ہے کہ جی مصر سے آیا ہے. بس اتنا ہی ہم کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کچھ کرنے کی کوشش کریں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ کریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. کہ جیسے ابھی ایک مصر کے ایک شخص نے حرم شریف میں جا کر فلسطین کا جھنڈا لہرایا. آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل کعبہ کے سامنے. اس نے کہا کہ یا مسلمانوں تم یہاں پر طواف کر رہے ہو اور آپ اللہ کو یاد کر رہے ہو, بالکل, لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ ہم فلسطین میں بچے, بزرگ, مرد, خواتین سب بھوک سے مر رہے ہیں, کچھ کر لیں. کچھ کیا گیا, ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے رپورٹڈلی سعودی اتھارٹیز میں. جہاں تک غزہ کی بات ہے تو اگر ہم صرف پچھلے 24 گھنٹوں کی بات کریں تو تقریباً 20 اموات رجسٹر ہوئی ہیں صرف بھوک کی وجہ سے. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کل 150 جو بھوک سے مرنے والوں کی تعداد ہے وہ 150 سے تجاوز کر گئی ہے. اس میں 90 یعنی کہ اکثریت بچوں کی ہے. یہ جو ہیں یہ ہیں
ان کا نام مجھے نہیں پتا. یہ جو ہیں یہ ہیں نور ابو صالح, آج یہ فوت ہوئے ہیں, 10 سال کی عمر تھی. تو یہ ہے جی. چلیں ہم یہاں پہ ایک لیں گے بریک, واپس آئیں گے تو بات کریں گے خیبر پختونخوا کی, وادی تیرا کی. خیبر پختونخوا کے علاقوں ٹانک اور ضلع خیبر میں حالات کشیدہ ہیں. پچھلے چند دنوں میں وہاں پہ مظاہرے ہوئے ہیں جن میں وائلنس بھی ہوا اور کئی لوگوں کی جانیں گئی ہیں. کل یعنی اتوار کو خبر آئی کہ وادی تیرا میں جو مظاہرہ ہے اس دوران وہاں پہ تشدد ہوا, فائرنگ ہوئی اور کم از کم 5 لوگوں کی جانیں گئی ہیں جبکہ 16 لوگ زخمی ہیں. اس سے پہلے یہ بھی رپورٹس آئیں کہ سنیچر کی شام ایک مارٹر گولہ لگنے سے ایک بچی کی جان چلی گئی, جس کے بعد لوگوں میں غم و غصہ تھا اور انہوں نے باغ بازار میں مظاہرہ کرنے کی کوشش کی. خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے کمپنسیشن کا اعلان کیا ہے. جن افراد کی جانیں گئی ہیں ان کے لیے 1 کروڑ اور جو زخمی ہیں ان کے لیے 25 لاکھ روپے. ساتھ ہی باڑہ سیاسی اتحاد اور مقامی قبائل کا جرگہ بھی منعقد کیا ہے تاکہ حالات کو قابو میں لایا جائے. کہیں پہ معاوضہ دینا ہے, کہیں پہ معافی تلافی کرنی ہے تو وہ بھی کی جائے. صوبے کی یہ جو کوششیں ہیں یہ کہاں تک پہنچی ہیں بتانے کے لیے ہمارے پشاور بیورو سے جوائن کر رہے ہیں علی اکبر. علی اکبر, آج کی جو ڈیولپمنٹس رہیں, پیر کو جو جرگہ ہوا یا جو کوششیں ہوئی ہیں, اس میں سے کچھ حالات قابو میں آتے نظر آ رہے ہیں یا نہیں؟ جی, اب آج جو ایکٹیویٹیز رہی ہے حالات تو تیرا میں قابو میں ہے, کیونکہ کل شام جو جرگہ ہوا تھا وہ سیکیورٹی فورسز اور عمائدین کا تھا, تو اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی تھی. اور آج بھی وہاں پر تیرا میں قمبرہیل قبیلے کا کافی بڑا جرگہ تھا جو کہ وہاں پر عسکریت پسندوں سے مذاکرات کے لیے گیا تھا اور امن کے لیے یہ مارچ جو ہے وہ کیا گیا تھا. تاہم علاقے میں اس وقت جو ہے وہ صورتحال کنٹرول میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے بھی عمائدین جو تھے وہ ملے تھے. تاہم جو ان کے مطالبات سامنے آئے تھے تو اس میں ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ اس واقعے کے ایفآئی درج کرا دی جائے, جو کہ ابھی تک درج نہیں ہوئی. تاہم کل کے واقعے کے بعد اب تیرا میں جو ہے کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ سامنے نہیں آیا. تاہم امن کے لیے جو ہے وہ جگہ جگہ پہ مظاہرے اور امن مارچ ہو رہے ہیں. اچھا, سوشل میڈیا پہ بہت ساری ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جس میں ایک میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک گاڑی جلائی گئی ہے, کہیں پہ پتھراؤ بھی ہو رہا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ وہ ہم نہیں بتا سکتے کہ وہ کب کی ویڈیوز ہیں یا کیا ہے, لیکن جو پروونشل گورنمنٹ کا جو رسپانس ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے, اس سے فرق پڑ رہا ہے؟ جی صاحب, جو ہمارے ضمشدہ اضلاع ہے اس میں خیبر ایجنسی واحد ایجنسی ہے جہاں کے لوگ شروع سے لے کر اب تک بڑے امن پسند رہے ہیں اور جو ہے وہ فوج کے ساتھ ان کا ایک قریبی تعلق رہا ہے. چاہے حالات جیسے بھی ہو تو وہ تعاون کرتے آ رہے ہیں. تاہم کل کا جو واقعہ تھا وہ انتہائی ناخوشگوار تھا اور یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ وہاں پر اس طرح کا واقعہ ہو. باقی آج کی جہاں جہاں کی جو پرتشدد مظاہروں کی فوٹیج چلی ہے جو بھی ہے, تو اس حوالے سے خیبر پختونخوا میں آج ایسا کوئی واقعہ ہمارے سامنے سے نہیں گزرا ہے. اکثر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پر غصہ دلانے کے لیے لوگ پرانے ویڈیوز بھی جو ہے وہ چلا لیتے ہیں. جہاں تک آپ نے جو رسپانس کی بات کی تو انتہائی غیر سنجیدہ صورتحال ہے خیبر پختونخوا کے اندر گزشتہ جو ہے 10-15 دنوں سے. اور جہاں تک حکومت کی بات ہے تو موجودہ صورتحال میں تو لگے ایسا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بدامنی کی سہولت کاری کر رہی ہے بجائے اس کے کہ وہ تدارک کرے. اگر کل حکومتی نمائندے, عوامی نمائندے جو وہاں کے منتخب تھے وہ بر وقت پہنچ جاتے وہاں پر جو ہے لوگوں کو لیڈ کرتے, گائیڈ کرتے, تو ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آتا. اور آج ابھی آپ کے پروگرام کے وقت جو ہے وہ ایک اور پریس ریلیز جاری کی گئی ہے, اعلامیہ ہے, جس کے مطابق جو تنظیمی کمیٹی کے نام سے تحریک انصاف کی ایک کمیٹی نے اعلامیہ جاری کیا ہے جس پہ صوبائی حکومت پہ زور دیا گیا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا سے فوج کو نکالنے کے لیے قرارداد پیش کرے اور پھر اسی قرارداد کے نتیجے میں 15 دنوں کے اندر اندر وفاقی حکومت جو ہے وہ
آرٹیکل 245 کے تحت تمام جو ہے جتنے بھی نوٹیفیکیشن ہے وہ منسوخ کر دیا جائے. تو اس طرح کی صورتحال میں جب حالات ایسے ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں عسکریت پسند موجود ہے, جگہ جگہ پر بدامنی ہے, اس مسئلے کا حل نکالنا ہے. تاہم اگر فوج کو یہاں سے جو ہے وہ موو کیا جائے ایسی صورتحال میں, اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ جو دوسرا فریق ہے یعنی عسکری پسند اس کا کیا کیا جائے گا, تو یہ ایک عجیب سی سچویشن بنی ہوئی ہے. یہ پی ٹی آئی کی صوبائی آرگنائزیشنل کمیٹی کی ڈیمانڈ ہے. جی تنظیمی کمیٹی جس میں جو یہاں کی صوبائی قیادت ہے, اور یہ مطالبہ اس سے پہلے بھی سامنے جو تھا وہ آیا تھا, تاہم ابھی تک جو ہے یہ پراپرلی باضابطہ طور پر یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے, اور جس میں کل کہا گیا ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ دیگر جو جماعتیں ہیں ان کے سپورٹ سے جو ہے اس قرارداد کو جلد از جلد پاس کروائے اور پھر وفاق اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنائے. تو ایسی صورتحال میں جب مطلب حالت جنگ میں ہم ہے اور جگہ جگہ پہ ہمارے جو جنوبی اضلاع ہے وہ تقریباً ہاتھ سے نکل گئے ہیں, باجوڑ بھی ہے, سٹل اضلاع میں بھی روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ جاری ہے, اور اس طرح کے مطالبات سامنے آنا اور پھر جو ذمہ داران ہے وہ اس حوالے سے موقع بھی نہیں دے رہے, سامنے آتے بھی نہیں ہے, تاہم ان کی جو ذیلی تنظیمیں ہیں یا جو ان کے عہدیدار ہیں تو وہ اس طرح کے بیانات اور اس طرح کے اعلامیہ جو ہے وہ جاری کرتے ہیں. تو یہ ایک انتہائی غیر سنجیدہ عمل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے علی اکبر, آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تو بڑی کیوس والی بات ہے. اور آپ دیکھیں پرائم منسٹر کا میں بیان دیکھ رہا تھا, انہوں نے یہ کہہ کے اپنی جان چھڑا لی کہ جی یہ ٹیررسٹ نے فائرنگ کی ہے اور ہم نہیں, لیکن پتہ ہے اب مطلب کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو بات ہوئی نا کہ یار اب ودھاؤ کر لیں, پہلے ماضی میں بھی یہ الزام لگا ہے کہ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ یار دیکھیں باقیوں پر آپ حملہ کر لیں, آپ ہمارے پہ نہ حملہ کریں. یہ بارہا عوامی نیشنل پارٹی کو جب باقاعدہ روزانہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا یہی الزام لگایا تھا کہ آپ ان کی توپوں کا رخ ہماری طرف کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. یہ بھی ایک پوزیشن. بہرحال سچویشن کافی فریجائل ہے, گورنمنٹ کو اس وقت دیکھنا چاہیے. ہم یہاں پہ ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو ذرا بات کریں گے اسلام آباد کی, اور وہاں پہ جو گدھوں کا سلاٹر ہاؤس اس پہ چھاپا لگا ہے ذرا اس کے حوالے سے معلومات دیں گے. اور اب کچھ ذکر گدھوں کے سلاٹر ہاؤس کا جو کہ ڈسکور ہوا اسلام آباد کا ایک علاقہ ہے سنگجانی. یہ بات پتہ چلی ہماری انتظامیہ کو کسی طرح سے, اور انہوں نے چھاپا مارا 2 روز پہلے, اور وہاں سے گوشت بھی برآمد ہوا, گدھے بھی برآمد ہوئے. بی بی سی اردو کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ جو گدھے ہیں ان کو پنجاب کے مختلف علاقوں سے یہاں لایا جاتا تھا, ان کو کاٹ کر ان کی کھالیں جو ہیں وہ ایکسپورٹ کی جاتی تھیں, جبکہ گوشت کے بارے میں خیال ہے کہ شاید وہ لوکلی کہیں کنزیوم ہوتا تھا. تو یہ عجیب و غریب خبر, اس سے ظاہر اسلام آباد میں کافی پریشانی بھی ہو گئی ہوگی. ہم نے بات کی اب سے ذرا دیر پہلے ڈی سی اسلام آباد ہیں اور ساتھ ہی اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کے ڈائریکٹر ہیں عرفان میمن صاحب, ان سے, اور پہلے ان سے یہی پوچھا کہ یہ جو معاملہ ہے کیسے آپ کے پاس پہنچا اور یہ کیسے پکڑے گئے یہ لوگ. یہ پرٹیکولر انسیڈنٹ ایسے ہوا کہ ہمیں ایک انفارمیشن ملی, سورس رپورٹ ملی کہ یہاں پہ کوئی جو ڈنکی میٹ ہے وہ سلاٹر کیا جاتا ہے اور سبسیکوینٹلی یہ ڈسٹریبیوٹ بھی کیا جاتا ہے. وہ لیٹ آورز میں پرسوں جب ہم نے اس پہ ریڈ کیا, ہماری ٹیمز گئیں along with the انفارمر بھی ظاہر آیا, اور جب اس پہ ریڈ کیا تو وہاں فارچونیٹلی انفارچونیٹلی ہمیں صرف ایک بندہ جو کہ ایک فورن نیشنل تھا وہ وہاں ملا جو کہ اس سلاٹرنگ میں انوالو تھا. دیٹ مینز وہ بچر کہہ لیں اس کو, جو سلاٹر کرتا تھا ان ڈنکیز کو. وہاں میں تقریباً جو میٹ کٹا ہوا ملا وہ تقریباً کوئی 1000 kg میٹ تھا, اور ایٹ سیم ٹائم اراؤنڈ 50 جو لائیو اینیملز ڈنکیز بھی وہاں ملے. دیٹ مینز ان کو بھی سبسیکوینٹلی سلاٹر کیا جانا تھا. اب ایشو یہ آیا کہ ظاہر وہ میٹ تو ہم نے کنفسکیٹ کر لیا, اس کو ڈسکارڈ بھی کر لیا, FIR بھی ہو گئی, بندہ اریسٹ بھی ہو گیا. سبسیکوینٹلی ود پولیس ایفرٹس ہم نے وہاں پہ جو چوکیدار ہوتا تھا اس کو بھی اریسٹ کیا, اور اس سے بھی جو ہے نا انویسٹیگیشن ہوئی. ابھی تک ہم کنکلوسیو ایویڈنس پہ نہیں پہنچ سکے. وی ہیو 3 ایکچولی ماڈل چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک کہ یہ جو میٹ ملا ہمیں ڈنکی میٹ وہ لوکل سپلائی ریسٹورنٹ پہ ہو رہا تھا, نمبر 1. نمبر 2 سینیریو یہ ہو سکتا ہے کہ فارن نیشنلز کیونکہ اس کو کنزیوم بھی کرتے ہیں تو ان کی کنزمپشن کے لیے یہ فیسلٹی بنائی گئی اور ان کو یہ کنزیوم کرنے کے لیے یہ میٹ دیا جا سکتا ہوگا یا ہو سکتا تھا.
دو چیزیں. اور تیسرا سینیریو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایکسپورٹ کے لیے جا رہا ہوں. یہ ان تینوں سینیریوز پہ ہم کام کر رہے ہیں. پولیس کی جو ٹیمز ہیں اس پہ لگی ہوئی ہیں, CCTV کوریج بھی لی جا رہی ہے. لیکن یہ ضرور بات کنکلوسیو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو سلاٹر ہاؤس اس کو کہہ لیں یا بوچرنگ فیسلٹی کہہ لیں, وہ ویری ریسنٹلی بنی ہے, تقریباً کو 2 ہفتے پہلے. تو اب ہم اس سے یہ بیسیکلی اب کرنے جا رہے ہیں کہ جی یہ میٹ جا کہاں رہا تھا, سملرلی اس کی جو ہائڈز ہوتی ہیں, کھالیں ہوتی ہیں, وہ کہاں جا رہی ہیں. اچھا, یہ جو سلاٹر ہاؤس تھا گدھے کے گوشت کا, اس کی کوئی پرمیشن تھی, کوئی اجازت نامہ تھا, یا یہ ایسے ہی کام کر رہے تھے؟ کہ اٹ واز پیورلی انلیگل ایکٹیویٹی. سلاٹرنگ آف ڈنکیز کی پرمیشن بیک سم ٹائم گورنمنٹ نے ایسی کوئی اناؤنسمنٹ ضرور کی ہے, لیکن ایز وی اسپیک ٹوڈے ہمارے پاس کوئی بھی پرمیشن جو ہے نا وہ اسلام آباد میں اس طرح کی موجود نہیں ہے, اور نہیں کسی کو جو ہے نا وہ اجازت ملی ہوئی ہے. مے بی کہیں اور شہروں میں اس کی اجازت ملی ہو, شاید یہ ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے. تو وہ میں نے عرض کی کہ اس پہ پراپر انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے. جیسے کوئی چیز سامنے آئے گی, کیونکہ ابھی تک تو کوئی ایسا بندہ بھی سامنے نہیں آیا جس نے یہ کلیم کیا ہو کہ میں یہ کام کرتا ہوں اور میرے پاس ایکسپورٹ کی پرمیشن ہے بائی دی گورنمنٹ آف پاکستان میں بھی. تو ایسا بندہ بھی کوئی سامنے نہیں آیا. جس کا سلاٹر ہے, جو اونر ہے ایز این سلاٹر ہاؤس کا, وہ بھی اس وقت بھاگا ہوا ہے. اس کے خلاف بھی ظاہر ہوا FIR میں اس کا نام بھی ہے. تو وی آر آن اٹ انشاءاللہ ویری سون. جی ہم اس پہ جو کنکلوڈنگ رپورٹ وہ ضرور آپ کے سامنے شیئر کریں گے تاکہ عوام تک یہ بات پہنچ سکے. جی, تو اونر ہے وہ بھی فرار ہوا ہے, اور ظاہر ہے کہ آپ نے کہا کہ جب آپ نے وہاں پہ چھاپا مارا تو باقی لوگ بھی غائب تھے, ایکسیپٹ فار ایک جو فورن نیشنل ہے, جو اطلاعات کے مطابق چائنیز سٹیزن ہے شاید. ان کے اس میں کیا کردار تھا, مطلب اس پورے آپریشن میں ان کا جاب کیا تھا؟ دیکھیں جی, وہ پروفیشنل بچر ہے اور اس کے پاس ویلڈ ویزا ہے, جو کہ 2 مہینے پہلے وہ پاکستان آیا ہے. تو ساتھ ہی جو ایک میں نے کہا کہ جو چوکیدار ہے وہ لوکل ہے وہاں کا, اس کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے, اور along with this butcher یہ 2 لوگ ہماری حراست میں ہیں. باقی انویسٹیگیشن جاری ہے تھرو CCTV کیمراز اور باقی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز جو ہیں. تو انشاءاللہ سون ہم آپ تک یہ بات ضرور پہنچائیں گے کہ اس کے پیچھے کیا ہے اور یہ اصل حقائق کیا ہے. اچھا, BBC کے مطابق FIR میں جو چینی شخص ہے اس نے کہا ہے کہ میرا جو مالک ہے وہ تو چائنا میں رہتا ہے, میں تو یہاں مجھے نہیں پتا کہ کانٹریکٹ پہ بھیجا گیا ہے. ایسا کوئی ثبوت ملا کہ اسلام آباد میں گدھے کا گوشت استعمال ہوا ہو یا اس وقت ہو رہا ہے؟ میں نے عرض کی کہ میں کیونکہ ڈائریکٹر اسلام آباد فوڈ اتھارٹی بھی ہوں, نیچے ٹیمز بھی ہیں, وہ بڑی ٹیکنیکل ٹیمز ہیں اور ویل ایکوپڈ ہیں. بالکل میں آپ کو یہ ایشورنس دیتا ہوں کہ 2 سالوں میں بہت ساری انفیکشنز ہوئی ہیں ایٹ ڈفرنٹ ٹائمز ان تمام ریسٹورنٹس کی جو کہ میٹ اور چکن کی جو ہے نا وہ کوکنگ کرتے ہیں. اور کہیں ہمیں ایسے شواہد کبھی بھی ان پاس بھی نہیں ملے کہ جی اس طرح کا کام یہاں پہ ہو کہ جی وہ حرام میٹ وہ سیل کر رہے ہوں. ایک اور جو اسٹڈی بھی ہے وچ از ناٹ کنکلوڈنگ ایٹ دا مومنٹ, میرے پاس اس کی رپورٹ نہیں ہے, بٹ دوسری یہ کہ یہ جو ڈنکی ہے یہ بھی کوئی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا سستا میٹ نہیں ہے. اٹ از این ایکسپینسو اینیمل جو کہ تقریباً 80,000 سے 1 لاکھ تک کی اس کی پرائس ہوتی ہے. یہ کوئی آوارہ گدھے تو پھرتے نہیں ہے. تو اگین اگر آپ اس کا میٹ نکالیں تو اٹ از ناٹ دیٹ کہ کو آپ اس کی پرائس کوئی 50% ہے فرام دی نارمل ہمارا جو بڑا گوشت کہلایا جاتا ہے گائے اور بھینس کا, تو اتنا پرائس میں بھی فرق نہیں ہے. تو اگین میں نے کہا کہ یہ کوئی کنکلوڈنگ ایویڈنس میرے پاس نہیں ہے کہ یہ واقعی اس کی پرائس جو ہے نا وہ زیادہ ہے یا کمپیریٹیولی جو بڑا گوشت ہے اس کے برابر ہے. تو اگر پرائس برابر ہے تو کامن سینس تو یہ کہتا ہے کہ جی پرائس برابر یا 19-20 کا فرق ہے, تو وائی وڈ somebody be indulging in this business, اور وہ لوکل لوگوں کو کیوں بچے گا. کامن سینس تو یہ سمجھ آتی ہے نا کہ جی لوکل لوگوں کو جو ریسٹورنٹس ہیں وہ تبھی پرچیز کریں گے جب ان کو مثال بڑا گوشت 1000 کا مل رہا ہے, اور یہ اگر 500 کا ملے گا 600 کا ملے گا تو ضرور وہ بائی کریں گے. تو اگین یہ میں نے کہا کنکلوڈنگ کو میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے, بٹ یہ رپورٹ ضرور ہے وچ وی آر آلسو اسٹڈنگ کہ فائنینشیل ماڈل کیا بنتا ہے. اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو فائنینشیل ماڈل کیا بنتا ہے. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یار یہ تو فائنینشلی وائبل ہی نہیں ہے, اور اس کی ایک اور جو وجہ ہے کہ جو کھوتے ہیں ڈنکی ہیں وہ سال میں ایک ہی بچہ پیدا کرتے ہیں, تو آپ کو اس کی کمرشل فارمنگ اس کی قدر مشکل ہے. اچھا, اچھی بات ہے کہ انہوں نے وضاحت کر لی, کیونکہ اس وقت نا میرے پاس واٹس ایپ پر کوئی 10 میسیجز ہیں جس میں باقاعدہ لوگوں نے لسٹیں بنائی ہوئی ہیں, یار اس ریسٹورینٹ میں پکڑا گیا ہے, اس ریسٹورینٹ میں پکڑا گیا ہے. تو اس وقت اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے. اچھا, اب جیسے کہ آپ نے بات کی کہ فائنینشیل فیزیبلٹی کی, تو اب ہم یہ تو جانتے ہیں کہ پاکستان کے جو گدھے ہیں ان کی کھالوں کی چین میں بڑی ڈیمانڈ ہے. 12 ہم نے سنا ہے کہ جی کہ چین والے چاہتے ہیں. تو پھر یہ بات ایک پلازیبل لگتی ہے کہ جو لوگ اگر یہاں پہ کھالیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو وہ گوشت کا کیا کریں, اور ان کو پھر یہ مشورہ دیا ہو کہ چلا ہی دو کہیں پہ تاکہ یہ بھی کچھ نقصان کا ازالہ ہو جائے گا. میں بلک میں تمہارے سے گوشت اٹھا لیتا ہوں. ہاں, تو یہ پلازیبل نہیں ہے کیا کہ یہ گوشت یہاں پہ پھر یوز ہو رہا ہو؟
کہ نہیں میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ایکسپورٹ آف ہائٹس الاؤ ہے ایز ان دی ڈنکی ہائٹ کی، تو اس میں ہم نے جو ہماری منسٹری ہے فیڈرل منسٹری اس سے بھی ضرور کانٹیکٹ کیا ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ لگ سکتے کہ ایکسپورٹ کا لائسنس فار دی ہائٹ پرپز کس کس کے پاس ہے. چاہے وہ لسٹ تو پورے پاکستان کی آ جائے گی، دین وی کین ایکچولی ٹریس تھرو دی ایفرٹس کے جی ان کی پرچیزنگ کہاں سے ہے ان ہائٹس کی. اور ظاہر ہے آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ اگر ہائٹ آ رہی ہے تو اس کا میٹ کہاں جا رہا ہے، ڈسپوزل ہو رہا ہے یا کہاں جا رہا ہے. سبسیکوئنٹلی میں نے جیسے بات کی کہ وہ اگر ہائٹس پرچیز ظاہر ہے کسی سے پرچیز کر رہے ہوں گے، اس کے پاس بھی آتھورائزیشن ہوگی ہائٹس یعنی اس کو ذبح کرنے کی. تو اسلام آباد میں ایز وی اسپیک ٹوڈے نو بڈی از ہیونگ دیٹ پرمیشن. ہاؤ ایور میں نے کہا جیسے ایکسپورٹ لائسنس ضرور لوگوں کے پاس ہوں گے فار دی ہائٹ پر ایکسپورٹ آف ڈنکیز، وہ ضرور ہم کانٹیکٹ کر کے اس انویسٹیگیشن کا پارٹ بنائیں گے تاکہ ہمیں وہ ٹریسیبلٹی آئے کہ اگر اسلام آباد سے کوئی ہائٹ پرووائڈ کر رہا ہے ان کو ڈنکی ہائٹس، تو اس کا مٹیریل کہاں جا رہا ہے، میٹ کہاں جا رہا ہے. تو وہ انویسٹیگیشن کا پارٹ ضرور بنے گا. تو ریسٹ ایشور میں نے کہا کہ یہ آپ کو ضرور انشاءاللہ جو ہے نا اس کی رپورٹ ضرور شیئر کی جائے گی تاکہ لوگوں تک اور آپ تک یہ بات پتہ چل سکے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، جو حقائق کیا ہیں اس سارے ایپیسوڈ کے. اچھا ڈائریکٹر صاحب نے تو ظاہر ہے کہ کرنٹ معاملہ جو ان کے علم میں ہے وہ بتایا ہے، لیکن یہ جو کہانی ہے نا غیر قانونی طور پہ کھالیں گدھوں کی اور اس کا گوشت، یہ 2010 کے بعد سے ہر سال جو ہے ہمارے سامنے آ رہی ہے. 2015 میں عارضی پابندی لگا دی گئی تھی کھالوں کے تجارت پہ بھی اور گوشت وغیرہ کا، کہ مطلب بدنامی ہو رہی ہے. اپریل 2017 میں روزنامہ ڈان میں ایک خبر چھپی کہ شاہراہ فیصل پولیس نے گدھے کی 4700 کھالیں گلستان جوہر کے ایک گھر سے قبضے میں لی ہیں. ان کی جو مارکیٹ ویلیو ہے 118 ملین روپے بتائی گئی اور ایک چینی باشندے سمیت 7 افراد گرفتار ہوئے تھے. یہ کھالیں جب ان سے بیان لیا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ لاہور سے لائی گئی تھیں اور پولیس کا کہنا ہے کہ غالباً اگر کوئی گوشت تھا ان کا تو وہ بھی لاہور یا آس پاس فروخت کر دیا گیا ہوگا، اور یہ کوئی 10 لوگوں کا گروہ تھا جسے پھر بعد میں پولیس نے توڑا. اس کے اگلے سال اپریل میں ہی یہاں پولیس نے کراچی میں 800 کھالیں، جس میں مبینہ طور پہ کتوں کی کھالیں بھی تھیں اور گدھوں کی بھی تھیں، وہ کورنگی کے انڈسٹریل ایریا کے گودام سے پکڑیں. 2 لوگ گرفتار ہوئے، ایک چوکیدار تھا اور ایک افغان باشندہ تھا. افغان باشندے نے بتایا کہ انہیں پاکستان کے مختلف علاقوں اور افغانستان سے جمع کیا گیا ہے، مجھے بس اتنا پتہ ہے، اور جن علاقوں میں انہیں مارا گیا ان کا گوشت بھی وہیں کہیں ہوگا. ان کو 20-20 ہزار روپے کی ضمانت پہ اس لیے رہا کر دیا گیا کہ کوئی ایسا قانون نہیں تھا جس کے تحت انہیں طویل عرصے تک بند کیا جا سکے. یہ مسئلہ 2017 18 2010 کا بھی نہیں ہے، یہ 50-60 سال پہلے بھی ڈسکس ہو رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا کمال احمد رضوی اور رفیق خاور ننا کا ایک پروگرام تھا الف نون، اس میں آج سے 50 سال پہلے کیا ڈسکس ہو رہا تھا میں اس کو جھلک آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. آئیے آئیے، کیا کھائیں گی؟ آپ نے میری بلی تو نہیں دیکھی؟ کمال ہے، یہ چکن کارنر ہے، یہ کانجی ہاؤس ہے. صبح سے 4 آدمی آ کے یہ پوچھ چکے ہیں کہ آپ نے میرا کتا تو نہیں دیکھا. ہاں، بلی کو آپ نے آرڈر دے کے بھیجا؟ نہیں، صبح سے لاپتہ ہے، میں اسے ڈھونڈ رہی ہوں. وہ کہیں حلیم والے کی دکان پہ نہ چلی گئی ہوں؟ غلطی سے ادھر چلی جاتی ہے تو پھر واپس نہیں آتی. پتہ نہیں وہ شخص ان کو کیا سکھا دیتا. وہ ادھر نہیں جا سکتی اس لیے کہ وہ حلیم نہیں کھاتی ہے. نہیں، وہ حلیم نہیں کھاتی ہے، دوسرے تو کھاتے ہیں نا. یہ بات ایک بریک لے لیں پھر اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. ہماری گدھا 25 جاری ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ تاریخی طور پہ کم از کم 5000 سال سے انسان نے اس جانور کو ڈومیسٹیکیٹ کیا ہے، 7500 سال سے، اور تب سے یہ ہمارا بوجھ اٹھا رہا ہے. اس وقت تقریباً 5 کروڑ 30 لاکھ گدھے دنیا بھر میں موجود ہیں. ان میں سے 75% کے لگ بھگ افریقہ میں ہیں. کینیا کے آدھے گدھے 2019 تک مار دیے گئے انہی کھالوں کی لالچ میں، جو زیادہ تر چائنا جاتی ہیں. 2022 میں تنزانیہ اور آئیوری کوسٹ نے ٹوٹل پابندی لگا دی گدھے کی کھالوں کی تجارت پہ، اور پچھلے سال فروری میں افریقن یونین نے بر اعظم کی حد تک یہ ٹریڈ بین کر دیا. لیکن ظاہر ہے کہ بین کہاں ہوتا ہے، اس کی غیر قانونی جو شکل ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے. ہر سال
60 लाख खालें उनकी ज़रूरत होती है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को चलाने के लिए। 500 मिलियन अफराद का पूरी दुनिया में गधे की से जुड़ी हुई मईशत पे गुजारा है। गधा गाड़ी चलाने की बात कर लें, पानी भरने की बात कर लें, बार बर्दारी की बात कर लें, 500 मिलियन हैं। पाकिस्तान में कहा जाता है कि लगभग 60 लाख गधे हैं। मेरा तो ख्याल था कि बड़े गधे और गधे घूम रहे हैं पाकिस्तान में। 36 मिलियन मैंने इग्नोर किया इस बात को। 36 मिलियन जो पाकिस्तानी हैं उनका इससे जुड़ी मईशत पे गुजारा है। इसकी जो इस वक्त कीमत है, जो कि तंदुरुस्त गधा हो, जो कि बार बर्दारी के काम आता है, 2 लाख से 4 लाख के दरमियान है। लेकिन जो ज़ख्मी या बीमार गधे हैं वो 2000 से 800 में भी मिल जाते हैं। यहाँ भैंस कॉलोनी में लियारी में मंडी लगती है वहाँ पे, और वहाँ गैर मुल्की बाशिंदे भी सौदा करते हैं। चीन में 1990 में गधों की तादाद 5.6 मिलियन थी, यानी 56 लाख। 2022 में 9 लाख रह गए 56 लाख में से, यानी 80% से ज़ायद जो हैं वो ख़त्म हो गए। उसके बाद ही पेरू, मैक्सिको, ब्राज़ील, मंगोलिया और पाकिस्तान की तरफ ज़ाहिर है कि वो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री की चीनी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की जो है वो शक्ल गई। 2023 में सिर्फ पाकिस्तान से 1,58,000 खालें एक्सपोर्ट की गई। गैर कानूनी का कोई हिसाब नहीं है, सिर्फ एक ही जगह का बार बार जिक्र आता है जो कानूनी तौर पे ऑपरेट कर रही है, और वो ग्वादर के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में एक स्लाटर हाउस है जो एक निजी चीनी कंपनी जो है वो चला रही है। अच्छा, अब सवाल बनता है कि ठीक है, आप गधों को कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और हज़ारों सालों से इस्तेमाल हो रहे हैं। जो मिस्र में जो पिरामिड्स हैं वो गधे ना होते वो ना बनते, वहाँ पर भी उनका काम चल रहा था। नहीं भैया, एक लंबी कहानी है। ये गधों के खालों के साथ करते क्या हैं? आपने कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री का जिक्र किया है, वो बिल्कुल एक उसका हिस्सा है। जो चाइनीज़ मेडिसिन है उसमें गधों की खालों को बहुत ही फ़ायदेमंद। जेलेटिन नहीं, गधे की खालों के चाइनीज मेडिकल इंडस्ट्री में उसमें कुछ जेलेटिन भी होता है। तो इसको कहा जाता है वो इजियाओ। चाइनीज में मुझे नहीं पता इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है। तो अब जैसे अभी वसत आप कह रहे थे ना कि यार इतनी तादाद होती थी, पॉपुलेशन होती थी गधों की, पर एकदम वो कम हुई 80%। ये क्यों? क्योंकि एकदम चीन ने तरक्की की, ठीक है, लोगों के पास पैसे आए, पैसों से डिमांड बनी। तो ये पहले होती थी एक कॉटेज इंडस्ट्री लेट 20th सेंचुरी तक। लेट 20th सेंचुरी के बाद जैसे चीन का राइज शुरू होती है तो खोतों की खालों की डिमांड भी बढ़ जाती है। तो जैसे कि यहाँ पर आपने अक्सर देखा होगा दीवारों पर मर्दाना कमजोरी का इलाज, फरजाना दवाखाना जो भी, ठीक है। तो ये एक लिहाज से हम कह सकते हैं कि जनाना कमजोरी के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक उसका इस्तेमाल ये है। खून की कमी, नींद नहीं आ रही, टेंशन है। फिर जो कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होते हैं कि आप यू विल गेट बेटर स्किन, इस तरह की। तो अब फिर क्या हुआ कि फिर वहाँ पर सप्लाई आपकी कम हो गई चीन में, राइट। तो फिर जैसे आप कह रहे थे तो अफ्रीका, पेरू वगैरह वहाँ पर पाबंदी लग गई है। तो अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इज़ द मेन थिंग, बिकॉज इस पाबंदी से पहले तकरीबन 2021-2022 में आधी जो खालें थी वो अफ्रीका से जाती थी। अब मेरा ख्याल है वो 10% हो जाएंगी। अच्छा, मैंने जहाँ तक देखा 2015 में फिर गवर्नमेंट को शायद ये मशवरा दिया गया या डिसाइड किया कि आप सिर्फ खाले ना भेजें, आप पूरे गधे भेज दें। अच्छा, ये ताकि गोश्त के साथ मतलब जिंदा गधे आप भेज दें। हाँ। और फिर वो वहाँ पे ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा टेक्निकली मुश्किल काम हो जाता है, बिकॉज फिर जिस तरह आपने, बिकॉज अगेन आप रेट किस चीज पे होता है ना, वजन पे होता है, और कितनी आसानी से आप इसको शिफ्ट कर, ये महंगा पड़ेगा। लाइव एनिमल्स को शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल है, और फिर जिस हालात में उनको शिफ्ट करते हैं वो भी शायद काबिल एतराज़ है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि जहाँ पर स्लॉटरिंग होती है वहाँ पर भी कौन से चेक्स एंड बैलेंसेस होते हो। अच्छा, ये जीआई को आप जिक्र कर रहे थे, ये तकरीबन चीन में तो मेडिसिन जो है 3000 साल से इसकी रिवायत है कि चली आ रही है। 2013 तक बाकी दुनिया को इतना ख़ास पता नहीं था। 2013 के बाद इनका जो ग्राफ जो है ऊपर जाना शुरू हुआ तो गधों की और ज़्यादा शामत आने लगी। मसलन 2013 से 16 के दरमियान ईजीआई की जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें 20% सालाना का इजाफा हुआ, लेकिन पिछले 5 बरस में 160% का इजाफा हुआ है। तो जाहिर है कि एक्सपैंड हुई है। अमेरिका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वेस्ट में इस्तेमाल होता है, और उसके बाद बाकी। वेस्ट में भी खाली इस्तेमाल होती है? नहीं,
یہ ایجیاؤ یوز ایجیاؤ، اوکے، تو مطلب وہ جو گدھوں کی کھال کی جیلیٹن سے تیار کی جاتی ہے. اچھا، اس میں اب صورت یہ ہے کہ اتنا یہ برننگ ایشو ہو گیا ہے عالمی پیمانے پہ بھی کہ گزشتہ سال اکتوبر میں جو جانوروں کی فلاح و بہبود کی عالمی تنظیمیں ہیں انہوں نے امیزون کو 3,70,000 دستخطوں سے ایک ڈیمانڈ پیش کی کہ خدا کے واسطے ایجیاؤ کی جو فروخت ہے وہ پابندی لگائی جائے، اس لیے کہ اس دنیا کے جو 500 ملین کے قریب لوگ ہیں ان کے روزی روزگار کا جو دار و مدار ہے وہ گدھوں سے جڑا ہوا ہے، گدھوں سے معیشت سے جڑا ہوا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ تو ایسا نہیں ہو سکا، لیکن اس کے بارے میں اویئرنیس اب زیادہ بڑھ رہی ہے. نہیں، اور یہ دیکھیں یہ بات بجا ہے. اب دیکھیں، اب اگین ہم بات کریں لوگ سمجھیں گے کہ کوئی مذاق ہو رہا ہے یہاں پہ، لیکن بہت لوگ ہیں جو کھوتوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ڈونکیز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اگر ایک دم سے اتنی گافت ہو گئی کہ وہ آپ کو مل ہی نہیں رہے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا نقصان ہوگا. یہ مجھے پتہ نہیں، یاد آ رہا ہے کہ جو افریقن رائنو ہوتا تھا جو ہے رائٹ، اب وہ انڈینجرڈ ہے. اس کی انڈینجرڈ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگین کچھ لوگوں کی سوچ ہے کہ اس کا جو سینگ ہے اگر اس کو آپ پیس کے کسی چیز میں ملا کے کھائیں تو یہ مردانہ طاقت کے لیے بہتر ہے. جہاں تک کاسمیٹک انڈسٹری کی بات ہے نا یار، اگین میں سب کو کہوں گا کہ جہاں پر بھی آپ کوئی بھی کورین لے رہے ہو یا آج کل کورین کاسمیٹکس کا بڑا شوق ہے کہ ایک دفعہ نا یار انگریڈینٹس پڑھ لو. کیونکہ میں آپ کو اپنی ایک ذاتی مثال سناتا ہوں. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں امریکہ میں تھا اور کسی نے وہ مجھے بیچے تھے کہ یار یہ اسکن کے لیے نا دس از دا بیسٹ. تو میں نے اس کو پڑھا انگریڈینٹس میں، اس میں پتہ ہے کیا لکھا ہوا تھا؟ ہیومن پلاسینٹا. اچھا، ہیومن پلاسینٹا. میں نے وہ پڑھا، میں نے کہا کہ یار خدا کا خوف کرو یار. اینی وے ظاہر ہے کسی اور کو بیچتی ہوگی، لیکن چلیں مطلب صحیح ہے، یو نیڈ گڈ اسکن، تھوڑا سا سوچ کے سمجھ کے. تو گدھوں پہ آج ہماری ڈیپ ڈائیو تھی. تمام معلومات جو آپ کو چاہیے آپ کو ہم نے کوشش کی کہ آپ تک پہنچائیں. 4 ٹانگوں والے. تو فی الحال ہمیں یہی اجازت دیجیے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ، شب بخیر.